مدارس زندہ باد. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین اکرام، جو ہماری بات چل رہی تھی اور کل ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی وہ ایک ایسا اللہ رب العزت کا حکم تھا اور یہ کہ جس کو مسلمان عام طور پر اپنے عمل کرنے میں عملی اعتبار سے تقریباً اسلام سے باہر سمجھ چکے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اس حکم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کے ایک چھوٹے چھوٹے جز کو، ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور صرف بیان کر کر اللہ رب العزت رک نہیں گئے، بلکہ ان کو ایک خاص قسم کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا. وراثت کا جب پورا مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، پوری تفصیل بیان کر دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کے حدود ہیں، یعنی یہ ایسے باؤنڈیشنس ہیں جن کو اللہ رب العزت نے باؤنڈ کیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے متعین احکام ہے، جو ان پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کو دو انعام دیں گے. ایک انعام تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور وراثت کے حقوق ادا کرنے کو، کہ جن وارثین کا، جن لوگوں کا وراثت کے مال میں حصہ ہے، ان کو ادا کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے اس ادا کرنے کو کامیابی کہا ہے. اور جو ادا نہ کرے اس کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ سب سے پہلا تو اس نے یہ کیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العزت نے جو باؤنڈیشنز کھینچی تھی، جو باؤنڈیشنز وراثت کے لیے بنائی تھی، جو گائیڈ لائن اور جو گائیڈنس دیے تھے، اس نے اس کو فلان دیا اور اس نے اس کی مخالفت کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ قانونی طور پر کوئی چیز اہمیت کے ساتھ بیان کی جائے، پھر بھی انسان اس کی مخالفت کرے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم نے اس طرح سے مخالفت کری ہے تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، اور جہنم کے اندر ایسا عذاب ہوگا جو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والا ہوگا، ذلیل کرنے والا ہوگا. یہ وراثت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. آج کل غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں میں بھی وراثت کے تعلق سے غفلت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، بلکہ یہ ایک دل کی بیماری بن گئی ہے، اور ایسی بیماری بن گئی ہے کہ مسلمان اولا تو اس پر عمل کرتا ہی نہیں ہے، اور بالکل اس طرح سے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے. گویا کہ عملی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ اہم چیز نہیں ہے. اور بڑے بڑے دیندار جنہوں نے بڑے بڑے دین کے لیبل لگا رکھے ہیں، اور سماج میں، معاشرے میں بہت قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. لوگ بات دینی معاملے میں ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ کو دیندار بننا ہے تو فلاں کی طرح بنیے. تو ایسے لوگ بھی جو ہے نا وراثت کے معاملے میں دو نمبری کے اندر ہے.
وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ مال ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہری طور پر مال کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا حق اگر دے دیا جائے گا جو ہمارے گھر وراثت ہے اس میں سے، تو ہمارا مال کم ہو جائے گا اور جو ہے ہماری کنڈیشن ایک فقیر کی طرح ہو جائے گی۔ اگر ہم 10 لاکھ وراثت کے دیں گے تو پھر 1 کروڑ کا وہ 90 لاکھ رہ جائے گا۔ اگر ایک مکان وراثت کے طور پہ دینا ہے تو پہلے 10 مکان کا گروہ ہو جائیں گے، میری تو لاکھوں کی سمپتی چلی جائے گی۔ نیت خلاف ہو چکی ہے۔ جن لوگوں کا یہ معاملہ ہے وہ سوچیں کہ اللہ رب العزت ان کو ایک خبر دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اگر وراثت کو ادا نہیں کرو گے تو چاہے دنیا والے تمہارے نام کی، تمہارے دیندار ہونے کی، تمہارے پاک باز ہونے کی، تمہارے متقی اور پرہیزگار ہونے کی قسم کھانے لگے، تمہاری مثال بڑی بڑی جگہ سے دی جانے لگے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر، بڑے بڑے ممبروں پر تمہارا تذکرہ ہونے لگے، اور لوگوں کی بڑی تعداد تمہارے پیچھے چلنے لگے، لیکن اگر تم نے وراثت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک سیدھا سا قرآن کا اعلان ہے، اور جو مسلمان عمل بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی گلیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں کہ بس کیسے نہ کیسے یہ وراثت کا مال ہمارے پاس باقی رہ جائے۔ جو وراثت کے مستحق ہیں، جن کو دینے کے لیے اللہ نے سیدھا سیدھا قرآن میں کہہ دیا کہ چپ چاپ دے دو، ان تک نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک بہانہ کیا ہوتا ہے کہ سب بہن بیٹیوں کو وراثت دے کر کیا کریں گے؟ ہم نے تو ہماری بہن کو بھی جہیز دے دیا تھا شادی میں، اور ہمارا ابا نے ہماری جو ہے نا بہن کو جہیز دیا تھا، ہم بھی اپنی بیٹی کو جہیز دے چکے، اور ماشاء اللہ ہم نے شادی بھی کری تھی، 1 لاکھ لوگوں کو ہم نے کھانا کیا تھا، اور 1 کروڑ روپیہ ہم نے خرچ کیا تھا، اور 1000 قسم کی اس میں ویرائٹی تھی، اور رنگیاں بھی ہم نے نچوائی تھی اس میں، اور ہم نے کشمیری کپلس بھی اس میں بلائے تھے۔ تو ہماری شادی اتنی مہنگی ہو گئی تھی، وہ سارا خرچہ تھا کیوں؟ وہ ہماری بہن کے لیے ہی تو تھا، ہماری بیٹی کے لیے ہی تو تھا۔ جب ان کے نام پر اتنا خرچہ ہو گیا، اب ہم وراثت ان کو کیوں دیں گے؟ یہ بہانہ بہت اچھے لوگ کرتے ہیں، چہروں پہ بڑی بڑی داڑیاں آپ کو دی جائیں گی ایسا بہانے کرنے والوں کے، اور سروں پہ ٹوپیاں دی جائیں گی، وراثت کے نام پہ سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ یاد رکھے جہیز کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے جہیز مت دو، وراثت کا حق دو۔ جو تمہارے باپ کے مال میں تمہاری بہن کا حق ہے، تمہارے مال میں تمہاری بیٹی کا حق ہے، جو تمہاری ماں کا حق ہے تمہارے باپ کے مال میں، اور اس کی تفصیلات باقاعدہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ تو ایک ہندوانہ رسم پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے تو ایسا کر دیا تیرے باپ نے کرائے، جس نے بھی کرائے، اللہ کے سوٹے کھانے کے لیے تیار رہا، اگر وراثت کام نہیں دیتے، وہ بھی ایک گناہ کا کام کیا ہے۔ یہ بہت سخت چیز ہے۔ اسی طرح ایک بہانہ کیا کرتے ہیں کہ سب بہنوں کو حج کرا دیں گے، یا ہم نے تو حج کرا دیا تھا، بہنوں کو بھی ہم نے ساتھ میں بھیجا تھا، تقریباً 12 لاکھ حج کا خرچہ تھا، 15 لاکھ حج کا خرچہ تھا۔ ہم نے عمرہ بھی کرایا تھا پوری فیملی کے ساتھ، بہن کے 3 بچے ہیں تو وہ لوگ ہو گئے 5 لوگوں کو ہم نے عمرہ کرایا تھا، اتنا خرچہ آ گیا تھا۔ اس طرح سے تو آپ وراثت کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، حج کرنا بہنوں کے اوپر ضروری تھا، اگر ان کے پاس مال تھا، تمہارے اوپر کرانا ضروری نہیں تھا۔ تو ایکسٹرا کاموں کی اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا 5 ٹائم کے فرض پڑے تھے، رمضان کے روزے رکھے تھے، اس کے علاوہ تم 5 ٹائم کے فرض چھوڑے رکھو اور صبح سے شام تک سر سجدے میں رکھے رکھو، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ بولے گا ہم نے جو حکم دیا تھا اس کو فالو کیا، تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جو ہے نا بہنوں کو حج کرانا، وراثت کو حکم دیا تھا۔ یہ چوتیا دنیا والوں کو کاٹنا اللہ کا نہیں کٹے گا، جو یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، ہم نے تو یہ کام کر دیا تھا، ہم نے تو یہ کام کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک بہنوں کی غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بہنیں بولے بھی نہیں، وہ کمزور ہے تو کسی مہینے 5000 کا راشن ڈلا دیا، کسی مہینے 2000
کے پاس بن کے مٹھی میں پیسے پکڑا دیے اور زبان بند کر دی، کیونکہ اگر وہ بہن وراثت کا حق مانگنے لگے گی تو تمہیں 15-20 لاکھ روپے دینے پڑے گی، اس لیے ان کو تھوڑی تھوڑی رقم دیے جاؤ اور ان کا منہ بند رکھے جاؤ، وہ رقم ان کے منہ میں ڈالے جاؤ۔ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے، یہ ہمارے سماج کے بہانے ہیں جو ہمارے سماج میں بنتے ہیں۔ یہ جھوٹی ہمدردی کا حیلہ کیا جاتا ہے، یاد رکھیے اس سے وراثت کا بہنوں کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ پھر جب کوئی اور ٹھیک ٹھاک سا دیندار ہوتا ہے، باپ سا ہوتا ہے، تو وہ ایک اور بہانہ کرتا ہے۔ ہاں ایک بہانہ اور چلتا ہے ہمارے سماج میں، باپ کا انتقال ہوا اور بزنس پورا پھیلا ہوا تھا، اب بہنوں کو بلائیں گے اور ڈھونگی بھائی بیٹھ کے روئیں گے، ہمارا پورا بزنس برباد ہو جائے گا، یا ان کے ساتھ کوئی حملہ کریں گے، یہاں سائن کر دو، ہم بینک سے لین دین کرنے میں یا فلاں ڈپارٹمنٹ سے لین دین کرنے میں ساری وکالوں کے دستخط کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تم سے تمہارا حق چھین رہے ہیں، یہ حرامی غلطی کریں گے اور پھر اس مال کو حرام کے طور پہ کھائیں گے اور پھر کہیں گے کہ صاحب ماشاء اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، بہنوں کا حق دبا کے۔ یہ حرام خوری بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ حرام خوری کرتا ہے، وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے، اپنی اولادوں کو جہنم کے انگارے بھر کر دے کر جا رہا ہے۔ اور یہ ڈھونگ کر کے ایکٹنگ کر کے بہنوں سے دستخط لے لیں گے، بیٹیوں سے دستخط لے لیں گے اور پھر ان کو ان کی غربت کے اندر مرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے وراثت کا جو حق دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ سماج کے ہر ایک فرد کی معاشی کنڈیشن بہتر ہو، اسی لیے اللہ کا کلیئر حکم ہے کہ مما قل منه او كثر، وراثت کے مال میں ایک بسکٹ کا پیکٹ ہے، ایک سونے کا بسکٹ ہے، ایک چاندی کا بسکٹ ہے، 1 کلو سونا ہے، 100 کلو سونا ہے، 1 روپے ہے، 10 روپے ہے، 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ ہے، وہ سب وراثت کا مال ہے، تقسیم اسی حساب سے ہوگا۔ ہمارا معاشرہ بھول چکا کہ یہ بھی کوئی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، اور جو لوگ معاشرے کے دوسرے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، صاحب تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تم شادیوں میں رنڈیاں نہیں جاؤ گے، جو یہ کہتے ہیں جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے ان کی زبانوں کے اوپر جو ہے نا ربڑ لگ جاتا ہے، کون آ جاتا ہے تو بولے گی نہیں، چونکہ خود کو بھی دینا پڑے گا۔ پھر ایک ہمارے سماج کے اندر بہانہ کیا چلتا ہے کہ سر وہ ہم نے گھر میں اٹھا کر مشورہ کیا تھا، ہماری بہنوں کو تو ہم معاف کر دیا، بہن غریب ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، جے پور کا واقعہ ہے، 2 بہنیں ایک گھر میں شادی ہو کر گئی، وہ جس کمرے میں رخصت ہو کر گئی تھی 25 سے 30 سال تقریباً شادی کو ہو گئے، وہ اسی کمرے میں آج تک رہ رہی ہیں، 4 یا 5 ان کی اولاد ہے، وہ اسی میں رہ رہے ہیں، اسی میں کھانا بن رہا ہے، اسی میں سو رہے ہیں، سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے، لیکن اور ان کے باپ کی جو پراپرٹی ہے وہ تقریباً 4 سے 5 کروڑ کی ہے۔ اگر وہ بھائی صحیح معنی میں بہنوں کو حصہ دے دے تو بہن کم سے کم سکون سے رہ سکتی ہے اور اپنے ذاتی مکان کی مالک بن سکتی ہے، لیکن نہیں دیں گے، مال کا موقع نظر آ رہا ہے، جہنم کے اندر ان کے پیٹ میں بھریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہنوں نے تو حق معاف کر دیا۔ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناتا ہوں اس پر۔ کسی نے سوال کیا دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ میں، میرے والد صاحب کے انتقال کے دوسرے دن میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ یہ مکان بابا کے نام ہے، میں اسے فروخت کر کے تمام بہنوں کو ان کا حصہ دے دوں گا کیونکہ میرے پاس فی الوقت نقدی یعنی کیش نہیں ہے۔ میری بہنوں نے مجھ سے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنا حصہ معاف کرتے ہیں۔ کلیئر الفاظ جو سوال پوچھا گیا، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ میں نے بہنوں کو پیشکش کی کہ میں آپ کا حصہ دے دیتا ہوں، یہ مکان بیچ کے جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیتا ہوں۔ بہنوں نے کہا ہم معاف کر رہے ہیں۔ تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ شریعت کی نظر میں یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ جواب سنیے۔ بہنوں کے کہنے سے کہ ہم اپنا حصہ معاف کرتے ہیں، ان کا حصہ ثابت نہیں ہوگا۔ بہن کتنا بھی زبانی طور پر کہہ دے وہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہے تو مکان کو وارثین کے حصوں کے بقدر تقسیم کر کے بہنوں کو اپنا حصہ دے کر قبضہ دلا دیں۔ پھر اگر وہ اپنی خوشی سے یعنی ان کے قبضے میں آنے کے بعد وہ اپنی خوشی سے اپنا حصہ چھوڑ دے تو یہ درست ہے۔
آپ دو تو صحیح ان کو، باتوں کے اندر آپ ان کو آپ دکھا رہے ہو. اور اب سب گھر کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بھائی کے 4 بچے بیٹھے ہیں، تائی ابا بیٹھے ہیں، ماں بیٹھی ہے، تائی ابا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ماما بیٹھے، پورے خاندان کو بٹھا لیا، 100 لوگ بیٹھے اور 3 مہینوں سے بیٹا معاف کر دے، تیرے بھائی ہیں، ان کی گزر کیسے ہوگی، یا ڈھونڈ کیا جاتا ہے. تو اس کو تو بیچاری کو اس خاندان سے رشتہ بھی تو رکھنا ہے، اس کو اس خاندان میں جینا مرنا ہے. وہ کہاں سے وہ مجبور ہو کر کے ٹھیک ہے وہ بہن نہیں جا سکتی. یہ غلام ظلم ہے معاشرے کے اندر کہ عورتوں کے اوپر جو حق اللہ رب العزت نے دے دیا، جس کے لیے قرآن میں آیت اتار دی، آج مسلمان اس سے غافل ہے، پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر غربت نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ پھر ایک آدمی تو مالدار بنتا جائے گا، دوسرا فقیر سے فقیر ہوتا جائے گا. یہی ہوگا معاشرے میں. اس لیے یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک جگہ پر ایک بھائی نے بہن کو اس کے باپ کی مال میں جو وراثت کا حصہ تھا وہ نہیں دیا اور بھائی مر گیا. تو وہ بہن جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان گئی اور قبرستان میں بھی قبر تک گئی، جبکہ وہ جاتی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے. اور جب پورا دفنا دیا تو اس بہن کے جو الفاظ تھا قبر پہ، اس بہن نے تو کہہ دیے، لیکن جو وراثت کا حق نہیں دیتا ان سب کو یہ بددعا لگتی ہے اپنی بہنوں سے. اس بہن نے کہا تھا یا اللہ تو اس قبر میں جو میرا بھائی دفن ہوا ہے اس کو اپنے ثواب سے اسی طرح محروم رکھ جس طرح اس نے پوری زندگی مجھے اپنے باپ کی وراثت سے محروم رکھا تھا. آپ ایک بار امیج کریے کہ آپ کی قبر ہو، میری قبر ہو، میں اور آپ قبر میں ہیں اور اوپر ہماری بہن کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ یا اللہ اس کو تو اپنی نعمت سے اور جنت سے اور ثواب سے محروم کر. اس لیے مال بڑھانا جتنا اللہ حلال طریقے سے دینا بڑھائیے، لیکن اگر بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق ہے تو اس کو دیجیے وراثت میں سے. اور اس وقت جس سنت کو چھوڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ان سنتوں میں سے ایک ہے جو اس کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر تقریباً ثواب ملے گا. اس طرح حدیث کا مفہوم ہے، مکمل مجھے یاد نہیں ہے. اس لیے سماج میں اس کی بات کرے، اپنے گھروں میں بھی بات کرے اور اس کو سنجیدگی سے لیں. جس طرح آپ روزے پر عمل کرتے ہیں چونکہ فرض ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں چونکہ فرض ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں چونکہ فرض ہے، آپ اس پر بھی عمل کریں. یہ بھی اس لیے اللہ کا حکم ہے جس طرح نماز روزے کا حکم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 اراضين، کہ جس نے ایک بارش زمین یعنی اتنی سی زمین بھی بطور ظلم لی ہے، بہن کا حصہ تو وہ آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ 7 زمین، چونکہ 7 زمین ہے، 7 زمین تک ایک توق بنایا جائے گا، ایک گلے کا پھندا بنایا جائے گا 7 زمین سے، اور اس پھندے کو اس انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو وارثین کی میراث کو دنیا کے اندر ختم کرے گا، اللہ رب العزت اس کا جو جنت میں حصہ ہے، اس کو جو جنت سے حصہ اور ملنا چاہیے، جنت میں جو جگہ ملنی چاہیے، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دے گا. اور ہم اللہ رب العزت نے جو کلیئرلی باؤنڈیشنز بتائے ہیں، جو حدود بتائی ہے، یہ حدود لفظ بہت سخت ہے کہ گویا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ لکیریں اللہ نے کھینچ دی. اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا، 2 بہنیں ہیں تو کتنا ملے گا، 3 ہیں تو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا. ایک چیز کو کلیئر بیان کر دیا اور پھر یہ اللہ کی ہے جو ہے نا باؤنڈیشن ہو گئی. جو اس کو پامال کرے گا پھر اس کو مبارک ہو جہنم، اور اس کو مبارک ہو جنت کا عذاب، اس کو مبارک ہو کہ جنت کے اندر جو اس کی میراث ختم ہوگی اور اس کو اپنا جہنم کا حصہ مبارک ہو. اس لیے اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس پر عمل کرے، اور ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر ہماری اور اوپر 1 نسل 2 نسل جا کر میراث باقی ہو. اس کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کو حصے پتہ کر رہے ہیں، آپ شہر کے دارالفتہ سے رابطہ کریں،
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.